خان مینشن میں احمد خان اپنی بیوی عالیہ کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی ارج جو ایم ایس سی کر رہی تھی۔ احمد خان کے بہن اور بہنوئی ایک حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ اس حادثے کے بعد احمد خان اپنے بھانجے غازیان کو اپنے گھر لے آئے۔ غازیان بچپن ہی سے ارج سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی ہر خواہش، ہر ضد کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتا تھا۔ غازیان کی محبت کو دیکھتے ہوئے دونوں کا نکاح بچپن ہی میں ہو گیا تھا اور اس رشتے سے دونوں ہی خوش تھے۔ غازیان کا خواب تھا کہ وہ پولیس آفیسر بنے، اس لیے وہ دن رات محنت کر رہا تھا تاکہ وہ سی ایس ایس کے امتحان کلیئر کر لے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ ناشتہ کر لو، خدیجہ بیگم نے اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں ممانی جان، ابھی میں فریش ہوں گا، اگر ٹائم ہوا تو ناشتہ کر لوں گا، اس کے بعد انٹرویو کی تیاری کروں گا۔ بیٹا کون سا انٹرویو؟ ماموں ممانی، میں نے کچھ دن پہلے جاب کے لیے ٹیسٹ دیا تھا، آج اس کا انٹرویو ہے، میرے لیے دعا کریے گا۔ بیٹا ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہمارا بیٹا ضرور کامیاب ہوگا۔ عالیہ شاہ نے اسے دل سے دعا دی۔ غازی کے جاتے ہی ارج حال میں آئی۔ ماما، آپ صرف غازی سے پیار کرتی ہیں، مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ عالیہ بیگم نے ارج کا کان پکڑا۔ اب بتاؤ، میں آپ سے پیار کرتی ہوں یا نہیں؟ جی ماما، آپ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ بیٹا آپ دونوں ہمارے جگر کا ٹکڑا ہو، ہماری کل کائنات ہو، احمد خان نے ارج کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ بیٹا آپ کا انٹرویو کیسا ہوا؟ ماموں ممانی جان، بہت زیادہ اچھا ہوا ہے، یہ سب آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہو پایا ہے۔ اگر میں انٹرویو میں سلیکٹ ہو گیا تو مجھے 2 ماہ کی ٹریننگ کے لیے جانا پڑے گا، اس نے اداسی سے کہا۔ میرا بیٹا اداس کیوں ہو گیا؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ 2 ماہ آپ لوگوں کے بغیر کیسے گزاروں گا، ہمارے بغیر یا ارج کے بغیر؟ انہوں نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ آپ میرے دل کی ساری باتیں کیسے جان لیتی ہیں ممانی جان؟ میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں، ایک دن بھی تو آپ ارج کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اچھا اب پریشان نہ ہو، اس بات کی خوشی محسوس کرو کہ بہت جلد آپ کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے، انہوں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا۔ ارج کی بچپن سے ایک ہی دوست تھی، ایزل۔ ویسے تو غازیان ارج کو کسی سے دوستی نہیں کرنے دیتا تھا، لیکن صرف ایزل کو ہی اجازت ملی کیونکہ غازیان ایزل کو بہنوں کی طرح چاہتا تھا۔ دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ ہر کام ایک دوسرے کی مرضی سے ہی کرتی تھی۔ ارج کچن میں تھی، اس کے فون پر میسج آیا۔ جیسے ہی اس نے میسج اوپن کیا، اسکرین پر ایزل کا میسج شو ہو رہا تھا۔ ارج کیا کر رہی ہے؟ اس نے رپلائی دیا، میں بریانی بنا رہی ہوں۔ کیا بریانی بنا رہی؟ اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ میں ابھی تیرے گھر آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے آجا، اس نے جواب دیا۔ آج میں آپ سب کے لیے اسپیشل بریانی بنا کر لائی ہوں۔ ارج بریانی لے کر لاؤنج میں گئی اور وہاں سبھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت ایزل وہاں پہنچ گئی۔ آتے ہی شکر کیا کہ وہ ٹائم پر پہنچ گئی۔ اب میں اپنی ڈال ارج کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی کھاؤں گی۔ ارج نے جیسے ہی بریانی کی پلیٹ ایزل کو پکڑانی چاہی، غازیان نے فوراً ہی پلیٹ اچک لی اور کھانا شروع کیا۔ غازی بھائی، دیٹ از ناٹ فیئر، میری ڈال نے میرے لیے بریانی بنائی، آپ یہ پلیٹ مجھے واپس کریں، ایزل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں واپس نہیں کروں گا، غازی نے اسے دینے سے انکار کر دیا۔ پہلے بریانی میں کھاؤں گا کیونکہ میرا اس پہ زیادہ حق ہے، آخر میری بیگم بنا کر لائی ہے، اس نے محبت پاش نظروں سے ارج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ غازیان نے بریانی کا نوالا لیتے ہی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے۔ اف بیگم، آپ کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے، میرا دل چاہ رہا ہے جن پیارے پیارے ہاتھوں سے آپ نے یہ بریانی بنائی انہیں چوم لوں، غازی نے کسی کا لحاظ کیے بغیر کہا۔ غازی یہ کیا کہہ رہے ہیں بے شرم آدمی، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ غازی نے شرمندہ ہونے کی بجائے مسکرانا شروع کر دیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے کہ بریانی کی جگہ تمہیں کھا جاؤں، اس نے سرگوشی نما آواز میں اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ارج نے زور سے اس کے پاؤں پر ہیل ماری اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ غازی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ باقی صوفوں پر جگہ نہیں تھی کیونکہ وہاں احمد خان، عالیہ خان اور ایزل بیٹھے تھے۔ ایزل کا منہ بنا دیکھ کر غازی نے اسے پوچھا، کیا ہوا؟
میں آپ سے ناراض ہوں غازی بھائی، آپ اکیلے ہی بریانی کھا گئے، مجھے چکھنے بھی نہیں دی۔ میری ہارٹ بیٹ نے میرے لیے بنائی تھی تو میں نے کھا لی۔ غازی نے اسے جتایا کہ وہ زیادہ اہم ہے۔ میرے لیے بنائی تھی، پوچھ لیں آپ ڈول سے، ایزل نے اسے پکارا۔ ایزل گڑیا، کتنی بار کہا ہے ارج کو ڈول مت کہا کرو، آپ بھی تو اسے ہارٹ بیٹ کہتے۔ میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، میری تو بیوی ہے، میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، میری بھی دوست ہے، میں اسے جس مرضی نام سے پکاروں۔ ایزل، کہا نا آئندہ ڈول مت کہنا۔ میں تو کہوں گی ڈول، وہ چیختے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ایزل؟ ارج نے ان کی جانب آ کر پوچھا۔ پھر تو نہیں لڑ رہے آپ دونوں؟ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈول، غازی بھائی ساری بریانی کھا گئے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور مجھے ایک بائٹ بھی نہیں دی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس نے معصومانہ انداز میں کہا، جو کہ بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ غازی سے لڑتی تھی، لیکن ارج کے سامنے معصوم بن جاتی تھی، اور اس کی وجہ ارج بیچارے غازی سے ناراض ہو جاتی تھی۔ غازی اسے مناتا رہ جاتا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن ارج اپنی دوست کو ہی معصوم سمجھتی تھی۔ غازی، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اب بھی وہ غازی کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ آؤ ایزل، میں تمہارے لیے پاستا بناتی ہوں۔ ہارٹ بیٹ، میرے لیے بھی پاستا بنانا، میرا بہت دل کر رہا ہے پاستا کھانے کو۔ غازی نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ غازی، کیا ہو گیا؟ ابھی آپ نے اتنی زیادہ بریانی کھائی اور اب آپ کو پاستا بھی کھانا ہے؟ سن لیں، پاستا میں صرف ایزل کے لیے بناؤں گی، اس نے تڑک کر کہا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایزل بھی غازی کو منہ چڑھاتے ہی ارج کے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ تمہیں تو دیکھ لوں گا گڑیا، غازی بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کچن میں جا کر ایزل نے دوبارہ سے اپنا شکایت لگانا شروع کر دی۔ غازی بھائی مجھے بہت تنگ کرتے ہیں ڈول۔ ایزل، تمہیں اتنا تنگ نہیں کرتے، مجھے تو بچپن ہی سے تنگ کرتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہی اپنی مرضی مسلط کرتے آ رہے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ کرنے ہی نہیں دیتے۔ دوسری جانب ارج کو بھی اپنی دل کی بڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ اب اتنے برے بھی نہیں ہیں میرے بھائی۔ ارج کے برائی کرنے پر ایزل کو برا لگا۔ دونوں ایک دوسرے سے جتنا مرضی لڑیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے۔ ابھی تو باہر ان کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی۔ ارج نے کہا، ڈول، اتنا تو چلتا ہے۔ ایزل، پاستا بن گیا، چکھ کے بتاؤ کیسا بنا۔ ایزل نے پاستا منہ میں ڈالا۔ ڈول، تم نے تو کمال ہی کر دیا، بہت مزے کا بنا ہے، آؤ روم میں چل کر کھاتے ہیں۔ تم ہی کھاؤ، میں اپنے لیے کافی بنانے لگی ہوں، کیا تم پیو گی؟ نہیں، رہنے دو ڈول۔ ایزل نے اس کے گلابی گالوں کو کھینچا۔ بہت کیوٹ ڈول، ایسے ہی تو نہیں میرا بھائی تم پر فدا، یہ گلابی گال، گرین آنکھیں، پرکشش لب۔ ایزل، اب تم مجھے تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ او تو میری ڈول شرما رہی ہے، بھائی کے سامنے شرمانا، پھر تو انعام بھی ملے گا۔ ایزل بے شرم، جاؤ یہاں سے۔ جا رہی ہوں میں روم میں، کافی بنا کر وہیں آ جانا۔ ارج کافی بنا کر جیسے ہی فارغ ہوئی تو وہ فریج میں دودھ رکھتے ہوئے پلٹی تو کسی نے اسے زور سے اپنی طرف کھینچا اور خود کے اتنے قریب کر لیا کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ چھوڑیں غازی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس سے چھڑاتے ہوئے بولی، لیکن غازی نے ان کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے اور خود ارج کے بے حد قریب ہوا کہ اس کی آنکھیں حیرت کے باعث کھل گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں، ہم کچن میں ہیں۔ چپ، تمہاری آواز بالکل نہ آئے۔ اس کی گردن پر جھکا اور وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ارج کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ میرا یہ لمس تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ تم صرف میری ہو۔ غازی نے اس کی بنائی ہوئی کافی مزے سے پی۔ بہت شکریہ اس مزیدار سی کافی کے لیے۔ اس کا ماتھا چوما اور باہر کی جانب چل پڑا۔ ارج، میں اور آپ کے ڈیڈ 2 دن بعد عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری سیٹس کنفرم ہوئی۔ سچ؟ ماما، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن میں آپ دونوں کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس نے اداسی سے کہا۔ پریشان نہ ہو، غازی ہے نا آپ کے ساتھ۔ کیا ہوا ممانی جان، کہیں جا رہی ہیں آپ؟ غازی نے ان کی آخری بات سنتے پوچھا۔ جی غازی بیٹا، میں اور آپ کے ماموں عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ سعادت سب کو نصیب ہو۔ آمین بیٹے۔ اب دیکھو، ارج ہمارے جانے سے پریشان ہو رہی ہے، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، آپ ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا یہ سفر انتہائی خوشگوار گزرے۔ ارج کی فکر نہ کریں، اسے تو عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہے۔ ارج، اب خوشی خوشی ماموں ممانی کو جانے دو۔ غازی، میں انہیں جانے سے نہیں روک رہی، بس اداس ہو جاؤں گی ماما اور ڈیڈ کے جانے سے۔
دونوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور بالکل بھی لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ عالیہ بیگم نے انہیں نصیحت کی۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی، ایزل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڑیا کیا تمہیں کباب میں ہڈی بننا پسند ہے؟ غازی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں شروع سے ہی ہڈی بن کر آپ دونوں کے درمیان ہوں۔ یہ تو صحیح کہا، ایک بار رخصتی ہو جانے دو، تمہیں تو میں اپنی ہارٹ بیٹ کے پاس بھی بھٹکنے نہیں دوں گا۔ چلو بچوں بحث ختم کرو، اپنا خیال رکھنا سب۔ ارج عالیہ بیگم کے گلے رکھ کر رونے لگی۔ چپ کر جو میری جان، بس کچھ دن ہی تو ہیں، پھر میں اور آپ کے ڈیڈ جلدی سے اپنے پرنسس کے پاس واپس آ جائیں گے۔ اسی وقت احمد خان نے ارج کا ہاتھ پکڑ کر غازیان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ بیٹا میں اپنی زندگی آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، میری پرنسس کو کبھی کوئی تکلیف مت پہنچانا، ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ ماموں جان آپ بالکل فکر مت کریں، میں ارج کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر رکھوں گا۔ احمد خان اور عالیہ شان نے جاتے وقت ایک نظر اپنے ہنستے مسکراتے بچوں پر ڈالی، جو ابھی بھی کسی بات پر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ایزل میں تو ابھی سے اداس ہو گئی ہوں۔ ایئرپورٹ سے واپس آئے انہیں کچھ دیر ہی ہوئی تھی۔ ارج اداس مت ہو، انکل آنٹی جلدی سے واپس آ جائیں گے۔ غازی بھائی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ وہ کسی کام سے گئے ہیں۔ آج ٹی وی پر ایک انٹرسٹنگ شو شروع ہونے والا ہے، مل کر وہ دیکھتے ہیں، اس سے تمہارا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ ایزل نے اس کی اداسی دور کرنے کے لیے کہا۔ یار سچ میں یہ شو تو بہت فنی ہے، ہنس ہنس کر میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ارج شو دیکھتے ہوئے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ شو تو بہت اچھا تھا، بڑا مزہ آیا دیکھ کر۔ ایزل نے چینل چینج کیا۔ اسی وقت نیوز چینل پر یہ خبر نشر ہو رہی تھی کہ لاہور سے سعودیہ جانے والا جہاز بری طرح سے تباہ ہو گیا۔ مسافروں کی حالت تشویشناک ہے۔ جہاز اتنی بری طرح سے تباہ ہوا کہ کسی کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ یہ نیوز سن کر وہ دونوں شاکڈ ہو گئی۔ اسی وقت غازی حال میں داخل ہوا۔ ہارٹ بیٹ، گڑیا میں آپ دونوں کے لیے ایک گڈ نیوز لایا ہوں۔ گیس واٹ؟ رہنے دو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ میرا انٹرویو کلیئر ہو گیا اور ہفتے بعد میں ٹریننگ پر جاؤں گا۔ ہے نا بہت اچھی خبر؟ وہ اپنے دھیان میں بول رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ان دونوں پر پڑی، کیا ہوا آپ دونوں کو؟ ان کے تاثرات دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ غازی بھائی، ایزل ان کا نام لیتے ہی رونے لگی۔ گڑیا کیا ہوا؟ کچھ تو بولو۔ بھائی انکل اور آنٹی جس جہاز میں گئے تھے وہ کریش ہو گیا۔ اس خبر نے اس کے اوسان ہتا کر دیے۔ ہسپتال پہنچ کر جو خبر اس نے سنی وہ نڈال ہو کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے جان سے پیارے ماموں اور ممانی جان آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے گھر کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ غازی کس طرح گھر پہنچا اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ کون کون آپ کے پاس آئے، اسے تسلی دلاسا دے رہے تھے۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا، آنسو اندر ہی اندر گر رہے تھے، دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ تبھی اسے ایزل کی آواز سنائی دی۔ غازی بھائی دیکھیے ارج کو کیا ہو گیا۔ ارج بالکل خاموش ہو گئی ہے، یہ رو بھی نہیں رہی۔ وہ جو اندر ہی اندر گٹ رہا تھا، ارج کو بنچے رونے لگا۔ ہارٹ بیٹ، تم نے سنا ماموں ممانی جان ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو غازی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ موم ڈیڈ عمرے پر گئے ہیں، کچھ دنوں میں واپس آ جائیں گے۔ ارج حقیقت قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک جامد چپ تھی جو اس کے ہونٹوں سے چپک گئی۔ ارج ابھی تم نے نیوز سنی نا؟ وہ جس جہاز میں گئے وہ کریش ہو گیا۔ ماموں ممانی اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس نے کہا۔ غازی وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں پتہ بھی ہے میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ چلے گئے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر، مان لو اس بات کو۔ غازی کیا سچ میں وہ ہمیں چھوڑ گئے؟ اس نے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ موم ڈیڈ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ جو رونا شروع ہوئی تو ہر آنکھ میں آنسو لا گئی۔ یہ سب اتنا جان لیوا تھا کہ وہ